ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیب مسند صدارت پیر طریقت فخر السادات پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب الکاظمی القادری دامت القادری، جمیع یاران طریقت، اللہ رب العزت کی صوفی کے خاص اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس پاکیزہ بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. سبحان اللہ. میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے. آمین. اور رمضان المبارک کے ان نور بھرے لمحات میں اور انہی یار کی یاد میں بیتی ہوئی چند گھڑیوں کو ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی. الحمدللہ تعالی 3 مہینوں سے ہمارا ایک سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا. اور ان میں سے چیدہ نکات میں حالانکہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے باوجود پتہ نہیں کتنے مہینے لگیں گے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دونوں حضرات کی ملاقات ہو گئی. حضرت خضر نے فرمایا کہ آج تجھے سیر کرواتا اللہ کے پیغمبر سے. یہ بات پچھلے مہینے ہو گئی ہے، لیکن چونکہ یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. کشتی میں بیٹھے حضرت خضر نے جب کشتی عین دریا کے بھنور میں گئی تو 2 پھٹے توڑ دیے. اب دیکھنے میں تو یہ حرکت کوئی اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا اور اللہ کے ولی کی کرامت تھی کہ 2 پھٹے ٹوٹنے کے باوجود ایک قطرہ پانی کا کشتی میں نہیں. سبحان اللہ. ابھی لوگ پوچھتے ہیں یہ کہانیاں کہاں لکھی؟ یہ قرآن مجید میں لکھی، یہ کہانی شریف قرآن کی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب جن کو یہ کہانی سمجھ میں نہ آئے وہ کبھی دریا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں. ان کو شام سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ پانی کشتی میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا ہے؟ ملا اتنا اچھا ہے کہ اس نے ہمیں پہچان کر ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور تو نے پھٹے اکھاڑ دیے. یہاں سے یہ بات سمجھیں کہ اگر مربی، اگر شیخ جس کے پاس آپ کچھ سیکھنے کے لیے گئے ہیں، اگر اس کا کوئی فعل آپ کو فطرت کے خلاف نظر آئے، ظاہری آپ کہیں کہ یہ فعل شریعت کے منافی ہے، وہ آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، کبھی شیخ کا فعل غلط نہیں ہوگا. آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اپنی سوچ پہ بات کریں. شیخ کا کبھی کوئی فعل غیر شرعی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے. تو آپ نے پھر اس کی ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ بھئی دریا کے دوسرے کنارے کا بادشاہ تھا، وہ کشتیاں لوٹ لیتا تھا جو بہتر ہوتی تھی. یہ غریب بندہ ہے، یہ 10 روپے کے پھٹے تو لگوا لے گا، لیکن اگر وہ کشتی چھین لیتا تو ذمہ دار کون تھا؟ میں نے کوئی برا فعل نہیں کیا، اس مسکین کی کشتی کو بچا لیا. خیر یہاں تک بات ہو گئی. آگے گئے، ایک میدان آیا.
اب یہ آج کی 2-4 باتیں ہیں لیکن سننے والی ہیں. آگے گئے تو ایک چٹیل میدان آیا, وہاں پہ کافی بچے کھیل رہے تھے. اب تعداد پر محدثین شارحین مفسرین کو اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 9 تھے, کوئی کہتا ہے 7 تھے, کوئی کہتا ہے 13 تھے. یہ تینوں قول مفسرین نے لکھے ہیں, 7, 9 اور 13 بچے کھیل رہے ہیں. ان میں ایک بچہ ہے, توجہ چاہتا ہوں. اب کسی نے کان میں آ کے بتا دیا تھا بھئی انہوں مار نہیں. بولیے نا, میں نے پہلے کہا کہ یہ ساری کہانی شریف قرآن مجید کی. حضرت خضر آگے بڑھے, ان 9, 7 یا 13 میں سے اسی کو جا کے پکڑا جو مقصود تھا. اس بچے کو پکڑا. اب یہاں امام نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردن مروڑی. امام شعبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سر پہ پتھر مارا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں, میں ان کی روشنی میں نہیں جانا چاہتا, بحث لمبی ہو جائے گی. مقصد سمجھانا یہ ہے کہ حضرت خضر نے بچہ مار دیا. اب یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ قرآن ہے جس کی دیر کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. 13, 7 یا 9 میں سے ایک بچے کو جا کر پکڑا, مار دیا جس طریقے بھی مار دیا. اب ایک قتل, اور وہ بھی معصوم بچے کا, موسیٰ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جھٹ بولے کدھر چنگا نہیں کیتا, اس بچے نے ہمارا کیا قصور کیا تھا, اس بچے کو تو نے مار دیا. آگے جواب سنیے فقیر کا. یہ ایک تربیت ہے, نصیحت ہے. حضرت خضر فرماتی ہیں میں نے نہیں مارا, میں نے اس کی تقدیر کو لوح محفوظ پہ پڑھا. میں نے اس کی تقدیر کو, پیر کرم شاہ صاحب ارادری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کے ماتھے پہ پڑھا ہے, میں نے اس کے ماتھے پہ پڑھا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کافر ہوگا. یہ بچہ بڑا ہوگا. بھائی ابھی وہ بڑا ہوا نہیں, ابھی وہ کافر ہوا نہیں. وہ 2 ذمہ داروں نے نا مشورہ کیا, بھائی کماد گڈی, توجہ ہے, 2 ذمہ داروں نے مشورہ کیا کماد کی کاشت کرتے ہیں. ایک بولا, اس نے کہا یہ جو ہماری زمین کے 4 چفیرے گھر ہیں نا, یہ ہیں مسلیوں کے, ان کے بچوں نے گنے چوب کے ساڑھے کماد دا ککھ نہیں چھڑنا. کیا حالا پہلوں بچیاں نال مکلی, وہ 2 چودھری ٹر کے گھر مسلیاں دے, وہ نجات کا نو کٹ کے مارنا شروع کر دیا. کوئی چپیڑ مار رہا ہے, کوئی جتی مار رہا ہے, کوئی ٹھوٹا مار رہا ہے. وہ کسے پوچھے نا کیوں مار رہے ہو, انہاں کہ جی اسا کماد بیجنے, انہیں وڈا ہونا ہے, انہاں گنے چوبے. انہاں کیا کرما لے ہو, کماد کڈیا نہیں, وڈا ہویا نہیں, گنے چوبے نہیں, انہاں نو بے گناہ مار دیو پہ. وہ حساب کیا خضر نے. بچہ بڑا ہوا نہیں, ابھی کافر ہوا نہیں, خضر جانتا ہے. اب کسی کے بچہ دیکھے, بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے, آقا اسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. بخاری مسلم کی متفق, عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, یہودی کے گھر میں پیدا ہو, نصرانی کے گھر میں پیدا ہو, حتیٰ کہ مشرک کے گھر پیدا کیوں نہ ہو, آقا نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی ماں باپ اسے عیسائی یا یہودی بنا دیتے. تو بات سمجھی, ابھی تو وہ بچہ تھا, لیکن پاپا اس کی تقدیر کو جانتا ہے. بابا اس کی تقدیر کو جانتا. اب سمجھتا یہ کہ بابے کو شے ہیں. میں نے یہ مضمون اس لیے شروع کیا ہوا, پاپا اس پیر کرم شاہ صاحب کے مطابق اور دیگر مفسرین کے مطابق بات کہتے ہیں, فرمایا میں نے لوح محفوظ کو دیکھا. بات کہتے ہیں کہ میں نے اس کی پیشانی پر پڑھا ہے کہ یہ بچہ کافر ہوگا. ایک بات. دوسری بات حضرت خضر نے فرمائی اس کے والدین مومن ہیں.
کیا وہ والدین حضرت خضر کے چچا کے بیٹے تھے؟ کوئی برادری تھی، کوئی رشتہ داری تھی، کیا تھا؟ اب ایمان نمازوں میں نہیں، یہ بات قابل سماعت ہے، ایمان نمازوں میں نہیں۔ کوئی بندہ کہنا کہ میں نماز پڑھ کے مومن بن جاؤں، غلط ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا روزہ رکھو تم مومن ہو جاؤ، نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض ہے۔ نماز بعد میں، ایمان پہلے، روزہ بعد میں، ایمان پہلے، داڑھی بعد میں، ایمان گٹے ننگے بعد میں، ایمان بولو، یہ سارا کچھ بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ اب ایمان پتہ کیسے چلتا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری میں۔ ایک غزوے کا موقع تھا، ایک صحابی کے ہتھے ایک کافر چڑھ گیا۔ جب اس صحابی نے تلوار نکالی نا، میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں، اس نے فوراً حضور کا کلمہ پڑھا، بخاری میں، آقا اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ صحابی نے پھر بھی قتل کر دیا، بھائی نہیں تو جی میں کلمہ پہ پڑھ رہا نا، میں جاننا تو دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اب اس صحابی نے جب حضور کو آ کے بتایا تو آقا اسلام سخت غصے میں آئے، فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ ریاکاری سے پڑھ رہا ہے یا دل سے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ظاہر شے کا نام نہیں، ایمان باطن کا نام ہے۔ ایمان کا ٹھکانہ تمہارا دل ہے۔ ایمان نہ بازوؤں میں ہے، نہ آنکھوں میں ہے، نہ کانوں میں ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بولیے، ایمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دل ہے۔ اب کہاں میدان میں کھڑا ہے ایک باپا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور وہ اس بستی میں رہنے والے باپے کے دل کو جانتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے والدین ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ دو خبریں ہو گئیں، توجہ ہے۔ ایک خبر یہ تھی کہ یہ بچہ کافر ہوگا، پہلی خبر۔ دوسری خبر یہ دی کہ یہ بچہ، اس کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں۔ اور تیسری خبر یہ دی کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے اس بچے کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر ہو جائیں، اس بچے کی محبت کی وجہ سے۔ یہ پڑھا کہاں ہے؟ ماتھے پر لکھا ہوا ہے، پیر کرم شاہ صاحب کے مطابق ماتھے پر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، یہ بچہ بھی کافر ہوگا اور اس کی محبت میں اس کے والدین بھی کافر ہو جائیں گے۔ ولی کہتا کیا ہے؟ فرمایا میں نے بچہ مار دیا ہے، میں نے بچے کو مار کر ان کے والدین کے ایمان کو بچا لیا ہے۔ اب جہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ کافر ہوں گے، اب اس تقدیر کو بدلا کس نے؟ میرا سوال، ابھی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، میرا سوال ہے اب اس تقدیر کو بدلا کس نے ہے؟ اور صرف یہ نہیں فرمایا، اگلا جملہ سنیے، میں اگر چاہوں تو 4 مہینے اس لفظ پہ لگا سکتا ہوں۔ اگلا جملہ سنیے، حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے، دعا نہیں منگی، ہاتھ نہیں چکے، بابا آنگا میں صرف ارادہ کر لیا ہے، اللہ ان کو نیک اولاد دے۔ ہم نے تو ساری زندگی قرآن میں یہ پڑھا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب رب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، وہ کس کے آگے دعا مانگے؟ وہ کس کو کہے گا؟ فرمایا وہ جس شے کو پیدا کرنا چاہتا ہے اسے بس کہتا ہے کن، اے شے ہو جا، فیکون، بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر میرا دستگیر دو جہاں، لوح والقلم، غوث ارض و سماوات، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں خدا کی قسم جب فقیر فقر کی
ابتدا کرتا ہے. میں تمہیں انتہا نہیں بتا رہا. غوث پاک فرماتے ہیں جب فقیر فقر کی ابتدا کرتا ہے, فقر میں قدم رکھتا ہے, تو رب جو اسے پہلا انعام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے کن کی چابیاں عطا کر دے. اسے کن فیکون کی اسے کنیاں عطا کر دیتا ہے. جب فقیر کی ابتدا کن پر دسترس ہے تو بتاؤ فقیر کی انتہا کا عالم کیا. جب ابتدا کن فیکون ہے تو انتہا کا عالم. فرمایا میں نے یہ ارادہ کر لیا, میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ اس کو نیک اولاد دے گا. اچھا بیٹا نہیں کہا, بس میں بات کو ختم کرنا ہوں. بیٹا نہیں کہا. اگر فقیر کے منہ سے بیٹا نکل جاتا تو بیٹا ہی ہوتا. ہر محدث ہر شاعر نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے ان ماں باپ کو بیٹی عطا کی. سبحان اللہ. کیا کیا؟ بیٹی عطا. چاہو تو میں 5 منٹ لا لوں. توجہ ہے, اللہ نے کیا دیا بیٹی. اب میری بات, اب بیٹے ناراض نہ ہونا. اب جو بیٹے بیٹھے ہیں نا وہ ناراض نہ ہونا. فرمایا کہ باری تعالیٰ اس سے بہتر انہیں اولاد دے گا. اللہ نے بہتر کیا دیا, پھر مان جاؤ نا. اس مقام پہ تو میں لانا چاہتا, پھر مان جاؤ نا کہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن طور پہ گئے. باری تعالیٰ جب تو کسی گاؤں پہ خوش ہوتا ہے, پنڈ پہ خوش ہوتا ہے, شہر پہ خوش ہوتا ہے, انہیں کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں انہیں بارش دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ ہاں نا ان کے ہاں میں کوئی نیک بندہ بھیج دیتا ہوں. اس دیہات گاؤں میں کوئی اپنا نیک بندہ بھیج دیتا ہوں. مولا جب ساری قوم پہ راضی ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ فرمایا بارش دیتا ہوں. اور فرمایا مولا جب تنہا تو کسی ایک بندے پر ڈھیر راضی ہو جائے اسے کیا دیتا ہے؟ فرمایا میں بیٹی دیتا ہوں. جس بندے پہ میں ڈھیر راضی ہو جاؤں اسے میں بیٹی. میں اس لائن پہ چڑھ گیا, سنو 2-3 حدیث. میرے تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر صاحب, سیدنا فاروق اعظم صاحب, سیدنا عثمان غنی صاحب, سیدنا علی اور مرتضیٰ صاحب, طلحہ زبیر صاحب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور ایک سفر پہ جا رہے ہیں. رات کا وقت ہے, رات کا ایک مقام آیا. حضرت جناب صدیق اکبر نا حضور کے کان میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو سامنے گھر ہے نا اس گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. سبحان اللہ. اس گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی. بھائی وہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو صدیق اکبر کی ہوتی, ہر کسی کے پاس کا روح نہیں. یا رسول اللہ اس گھر سے شعائیں نور کی. میرے آقا نے فرمایا بے شک جا کے دیکھ لو, اس گھر میں نا 2 کاموں میں سے ایک ضرور ہوا ہے. 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوا ہے. حضور کیا فرمایا؟ یا اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے, یا اس گھر میں بیٹی پیدا ہو, یا اس گھر میں کسی اپنا یتیم کی پرورش ہو رہی ہے, اور یا اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو سب سے پہلے اس گھر میں 7 فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. رحمت کے کتنے؟ 7. اس بیٹی کو اپنے پروں میں لیتے ہیں. اس بیٹی کو اپنے پروں میں لیتے ہیں اور پروں میں لے کر ایک دعا مانگتے ہیں. باری تعالیٰ اس بیٹی کے ساتھ جس کو بھی نان کا داد کا رشتہ ہے, کوئی دادا ہے تب بھی, کوئی نانا ہے تب بھی, کوئی دادی نانی ہے تب بھی, کوئی پھپھو خالہ ہے تب بھی, کوئی کزن وغیرہ ہے تب بھی, مولا جس کا تعلق اس معصوم بچی کے ساتھ ہے مولا سب کے گناہ معاف کر دے. ادھر سے آواز آتی ہے فرشتوں پلٹ آؤ, اس بچی کے ساتھ جس کو بھی تعلق ہے میں نے ساروں کو بخش دیا. آج دور جاہلیت پھر آ رہا ہے. آج تو ہم بیٹی کا نام سن کے ہمارے سرگودا کے اندر, سرگودا شہر میں ایک عورت کو صرف اس لیے طلاق ہو گئی تھی کہ اس کی 3 بیٹیاں. یہ وہی دور نہیں تو کیا ہے یہ؟ تو فرمایا اللہ ان کو بہترین
اولاد دے گا، پھر اللہ بہتر پتر نہیں دیتا، دھی دیتی ہے، واہ 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 دھی دیتی ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے بات اگلے شروع کریں گے۔